بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. جاندار مخلوقات بھی ہیں، بے جان مخلوقات بھی ہیں، لیکن ان مخلوقات میں خواہ جاندار ہوں خواہ بے جان ہوں، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے اشرف انسان کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو مکرم بنایا ہے، باعزت بنایا ہے. اسی لیے ہم دنیا کی اور مخلوقات سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، بے جان مخلوقات سے بھی. پھول ہیں، پودے ہیں، سبزیاں ہیں، نباتات ہیں، ان سے ہم کسی نہ کسی درجے میں فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح انسان کے علاوہ جو اور جاندار مخلوقات ہیں ان سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ان کی کھالوں کو کام میں لاتے ہیں، ہڈیوں کو اپنے بہت سے کام میں لاتے ہیں. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کے کسی جز سے، کسی حصے سے فائدہ اٹھانا انسان کے لیے جائز نہیں رکھا گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے گوشت سے فائدہ اٹھائے، اس کی کھال سے فائدہ اٹھائے، اس کی ہڈی سے فائدہ اٹھائے، اس کے بال سے فائدہ اٹھائے. اس کو جائز نہیں رکھا گیا. یہ اسی انسان کی کرامت اور بزرگی کی بنا پر یہ یوں ہی اپنے تمام تر اعضاء اور حصوں کے ساتھ رہے گا، اور جب یہ مر جائے گا تو اس کے جسم کے ایک ایک چھوٹے بڑے تمام اعضاء کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے گا. یہ سلوک انسان کے ساتھ انسان کی کرامت اور اس کے محترم اور باعزت ہونے کی بنا پر ہے. جب اللہ نے ہم کو اتنا باعزت بنایا ہے، اسی باعزت بنانے کی بنا پر اللہ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا اصول اور نظام بھی طے فرمایا. اور جانوروں کا اور مخلوقات کا کوئی نظام نہیں ہے، ان کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے. ہمارے لیے قانون اور ضابطہ اسی ہماری شرافت کی بنا پر، محترم ہونے کی بنا پر. چیز جتنی زیادہ محترم ہوتی ہے اس کے اصول اور ضوابط نہیں زیادہ نازک ہوتے ہیں، اسی کے لیے اصول و ضوابط ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی اصول و ضوابط کے تحت ہمیں زندگی اس دنیا کے اندر گزروانا چاہا ہے. اس کے لیے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر ایمان جیسی بے نظیر اور بے قیمت چیز ہمارے لیے بنائی. جو اصول زندگی اور اصول حیات ہم کو اللہ نے دینا چاہا ہے، اس کو ایک مخصوص شکل میں ہمارے ساتھ اپنے مخصوص بندوں کے ذریعے بھیجوایا ہے، جس کو انبیاء کہا جاتا ہے. نبیوں کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنا، نبیوں کو تسلیم کر لینا، ان کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، نبی، رسول، ان کی کتابوں کو اللہ کی کتاب
تسلیم کر لینا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات، اس کی قدرت اور اس کے کمال اور صفات کو بھی ماننا، سمجھنا، دل کے اندر یقین کرنا، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ انسان فی نفسہ ہی تو محترم ہے، لیکن جب اللہ نے مخصوص بندوں کو بھیج کر ضابطۂ حیات دینا چاہا، اپنا نظام بتلانا چاہا، یہ محترم مخلوق، تاکہ اس کے احترام کے اندر اور چار چاند لگ جائے، اس کا حسن دوبالا ہو جائے، تو اب انسان میں بٹوارا ہو گیا۔ انسانوں کی ایک جماعت نے نبیوں کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، اور ایک جماعت نے نبیوں کو تسلیم کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع فرمایا، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ اللہ نے ختم فرمایا۔ ہر دور میں کچھ نبیوں کو ماننے والے ہوتے تھے اور کچھ نبیوں کو جھٹلانے والے اور تکلیف دینے والے ہوتے تھے۔ نبیوں کے تصدیق اور تکذیب کے اعتبار سے اب انسان دو قسم کے ہو گئے۔ انسان جو فی نفسہ ہی محترم تھا، اب انسانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا، نبیوں کو نہیں مانا، اب وہ محترم نہیں رہے۔ اپنی ظاہری بناوٹ اور ساخت کے اعتبار سے تو ہیں محترم، لیکن اب اللہ کے نظام کو ٹھکرا دینے کی بنا پر اللہ کی نگاہ میں ان کی حیثیت دوسرے جانوروں اور بے جان مخلوقات سے بھی گئی گزری ہو گئی، کیونکہ ان کا انجام اور بہت خطرناک ہو گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسانوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ خالص اللہ کا فضل ہے۔ ہم میں سے کسی نے مانگا نہیں تھا، ہم میں سے کسی کو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر یہ پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں کفر بھی ہے اور ایمان بھی ہے، ہمیں کیا بننا ہے۔ یہ اللہ نے خالص فضل فرمایا ہے کہ ہم کو ان ماں باپ کی کوکھ اور گود اس کے پیدا فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے تھے، تو ہم بھی ماننے والے ہو گئے۔ ورنہ اگر خدا نہ کرے اس زمانے کے اندر ہم کسی کافر اور مشرک ماں باپ کی کوکھ اور گود میں پیدا ہوتے تو شاید ہم بھی کافر اور مشرک ہوتے، جیسا کہ اس وقت عمومی طور پر یہی چل رہا ہے۔ بہت شاذ و نادر ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جو کافر اور مشرک کی کوکھ اور گود میں پلا بڑا ہے، پھر اس نے محنت کر کے مطالعہ کیا ہے، مسلمانوں سے بھی ربط رکھا ہے، اسلام اور قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ نہیں، کفر اور شرک غلط چیز ہے، ایمان ہی کوئی چیز ہے، اللہ ہی کوئی طاقت ہے جس کو ماننا ضروری ہے۔ اس زمانے کے اندر ایسی مثالیں کم ہیں، اور ہماری محنتیں بھی زیادہ تر اس وقت مسلمانوں پر ہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا خود حال انتہائی خراب چل رہا ہے کہ جائے کہ ہم دوسروں پر کیا محنت کریں۔ تو دور کے حساب سے اگر خدا نہ کرے ہم کسی کافر اور مشرک کی گود میں پیدا ہوئے ہوتے تو عام طور سے جو بچے ہوتے ہیں ہم بھی وہی ہوتے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے خاص فضل سے، جو ہمارے ذہن و دماغ میں بھی نہیں تھا، ہم نے کبھی آج بھی نہیں مانگا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان ماں باپ اور خاندان میں پیدا کر کے مسلمان بنائے۔ اگرچہ ہم عملی اعتبار سے کوتاہ ہیں، کمزور ہیں، لیکن بہرحال ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مطمئن ہے، فخر کرتا ہے، اور جب کوئی کھلی گستاخی اور توہین کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت ہماری اندر سے حمیت کی رگ جاگ جاتی ہے، ہمارے اندر آگ لگ جاتی ہے، ہم بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو نبیوں کی تعلیم کا خلاصہ اور محنت کا نتیجہ، جیسے ہم توہین اور گستاخی کے معاملے اور حالت کے وقت بھڑک جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر آگ لگ جاتی ہے، نبیوں کی تعلیم اور نبیوں کے بعد ان کے جانشین، ان کے خلفاء کی محنت، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کہ وہ حرارت ایمانی ہر وقت ویسے ہی رہے، نماز کا وقت آئے تو بھی ہماری حرارت ایمانی جاگ جائے، اور ہمارے وہ آگ ہم سے نماز پڑھوائے بغیر ہمیں چین سے نہ رہنے دے، تلاوت قرآن کا موقع آئے تو وہ اس کے لیے بے چین ہو جائیں، دیگر جتنے بھی احکام اللہ کے آتے رہیں، جس کو ہم بہت سے کو جانتے بھی ہیں، نہیں بھی جانتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم علماء سے پوچھتے رہتے ہیں، وہ کیفیت ہماری ہر وقت ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے کے لیے
یہ ہماری ایک تنظیم ہے دعوت الحق بنارس لیکوٹھی کے اندر، جس کا مشورہ ہوتا ہے تقریباً ہر ہفتے اتوار کے دن، کبھی عشاء کے بعد کبھی مغرب بعد۔ حالات کے اعتبار سے علماء کی ایک جماعت نے مشورہ کر کے یہ طے کیا ہے کہ ہم لوگوں کے گھر گھر جا کر ان کے بیٹھکوں میں بیٹھ کر وقت لے کر، اگر وہ آس پاس کے لوگوں کو جمع کر سکے کر لیں، ورنہ ہر گھر میں ہم کوشش کریں کہ پہنچ کر اب لوگوں کے ایمان کو جگائیں۔ ہم کو مومن ہونے کی دعوت نہیں دینا ہے، الحمدللہ ہمارا معاشرہ مسلمان ہے، دل کے اندر ایمان ہے، لیکن ماحول کی تاریکی اور ماحول کا میل کچیل بیٹھا ہوا ہے، وہ اس لیے دبا ہوا ہے۔ اس میل کچیل کو ہٹانے کی، ایمان کو گرم کرنے والی باتوں کو کر کے ان کو ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دور میں خاص طور سے اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس وقت ہم لوگ بحیثیت مسلمان ہونے کے بہت سی مشکلات کے اندر دوچار ہیں۔ ہماری معیشت اور روزی روٹی کا نظام بھی سب سے زیادہ تباہ کن ہے۔ ہمارے رہنے سہنے کا نظام بھی گویا ہماری دنیا کے اعتبار سے حالت بھی پستہ ہے۔ قومیں اور حکومتیں اور سب کے سب عالمی پیمانہ پر ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، دشمنیاں الاپ رہے ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی وہ ہم کو پسماردہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کے ذہن و دماغ سے اللہ رسول کا نام نکل جائے، ان کی تعلیم کی عظمت اور تقدس نکل جائے۔ تو ایک طرف اس پریشانی کے اندر ہم مبتلا ہیں، دوسری طرف جو اللہ نے امتحان کے طور پر اس امت محمدیہ کی آزمائش کے طور پر اس امت کے اندر جو اختلاف رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور کے اخیر میں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور زیادہ، جو اب اسلام کا نام لے کر، اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو ظاہر میں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے تھے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے دین اور ان کی تعلیمات، ان کے نظریات اور ان کے عقائد جو ان سے صحابہ نے سیکھا اور صحابہ نے بیان کیا، اب اس کی مخالفت کرنے لگے۔ اسلام اور ایمان کا نام لیتے تھے، لیکن ایمان کا معنی اور مطلب، عقیدے کا معنی اور مطلب اپنا منمانی بیان کرنے لگے، جس سے رفتہ اسلام کے اندر خود فرقہ بندی اور گروہ بندی، جماعت بندی شروع ہو گئی۔ آج ہم بھی اس دور کے اندر ہیں، مختلف مسلمان، پہلے تو ہمارا بٹوارا ہوا انسانوں کے اندر، ایک جماعت نے نبیوں کو جھٹلا دیا، وہ کافر ہو گئے، ایک جماعت نے نبیوں کو تسلیم کیا اور ہم نے محض اللہ کے فضل سے تسلیم کیا۔ ہمارے سامنے کوئی دعوت نہیں آئی تھی، کوئی پیغام لے کر نہیں آیا تھا، صرف اللہ کا جو خصوصی فضل تھا مسلمان خاندان میں پیدا ہونا، اس بنیاد پر ہم ماننے والے ہوئے، ہم مومن ہو گئے۔ تو انسان کافر بھی ہے، انسان مومن بھی ہے، لیکن انہوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا تو وہ کافر ہو گئے اور وہ ہمیشہ کے جہنمی ہو گئے، اور ہم ایمان کی بنیاد پر، نبیوں کو ماننے کی بنیاد پر ان سے الگ مومن ہو گئے۔ انہی کی جیسی ضروریات، ہاتھ پیر سب کچھ ہمارا ہے، لیکن نبیوں کو ہم نے مان لیا تو ہمارا رتبہ بلند ہو گیا، ہم ایمان والے ہو گئے۔ لیکن شیطان نے اور دشمنان اسلام نے یہ دیکھا کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے، مراد ہو جائیں گے، اس لیے ان کو ایسے ایسے پھندوں میں پھنساؤ کہ یہ اپنے کو کافر تو نہ کہیں، اگر ان کو اسلام سے نکالنے کی بات کی جائے گی تو یہ بھڑک جائیں گے، ان کے قرآن کے خلاف ایک جملہ بولا جائے گا تو یہ بھڑک جائیں گے۔ وہ اندر سے محنت کر کے باریکی طور پر ہمارے دین کو مشتبہ کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ دین کے بارے میں، اس کے معنی اور مفہوم کے بارے میں، مسائل کے بارے میں لڑ جھگڑ کر آپس میں ہم بٹ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ جوں زمانہ نبوت کے زمانے سے دور ہوگا، جیسے آج ہم تقریباً 1450 سال دور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، تو زمانے نبوت سے دوری کی وجہ سے دن بدن ان کے اندر اختلاف پیدا ہوگا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہماری دنیا کے اندر بھیج کر آزمائش ہے، جانچ ہے۔ تو جب مختلف چیزیں سامنے رہیں گی تو اس وقت ہماری آزمائش ہوگی کہ ہم صحیح کا انتخاب کر رہے ہیں یا غلط۔ اگر ایک ہی چیز صرف ہو تو پھر آزمائش نہیں ہو پائے گی۔ آزمائش تو تب ہوتی ہے کہ جب ایک چند سوال کر کے پوچھا جائے کہ اس میں سے کون صحیح ہے۔ ایک ہی چیز کے ذریعے آزمائش نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ہمارے اب ماننے والوں میں، ایمان والوں میں اختلاف ڈال دیا گیا، یہودیوں کی سازشوں سے، چالوں سے۔ یعنی یہودیوں کی پالیسیوں سے ہمیشہ اس امت کے اندر اختلاف برپا ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اسلام کے اندر بہت سے گروہ ہو گئے، بہت سے فرقے ہو گئے، جماعتیں ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، جو حدیث میں نے شروع کے اندر پڑھی ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ سے پہلے بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یعنی ان سے ایک قدم یہ لوگ آگے نکل جائیں گے، 73 جماعت میں بڑھ جائے گی۔ اور فرمایا کہ سب کے سب جہنمی ہوں گے، میری امت کے جو 73 فرقے ہوں گے ان میں سے سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے، ایک گروہ، ایک جماعت کے علاوہ باقی 72 سب جہنمی ہوں گے۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بڑے حریص لوگ تھے اور بڑے چالاک لوگ تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 23 فرقہ کی نشانی اور علامت نہیں پوچھی، 72 جن کو جہنمی بننا ہے ان کی علامت اور پہچان پوچھ کر اور اس کے پیچھے پڑ کر ہم کیا کریں گے، کیوں اپنا وقت ضائع کریں۔ انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی، وہ ایک گروہ جو جنت میں جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ بس ہم کو وہ بتلا دیجئے، ان کی نشانی اور پہچان کیا ہے، تاکہ ہم انہیں کے پیچھے چل کر جنت والوں میں ہو جائیں۔ ہمیں ان 72 کے پیچھے پڑ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جن کا طریقہ میرا طریقہ ہوگا اور جن کا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ ہوگا۔ یہ مختصر سا تاریخی جملہ آپ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ نبی کے اور صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہی نجات پانے والا فرقہ اور جماعت ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ لہذا آج اس وقت میں جبکہ ایک طرف ہم خارجی مسائل سے بھی دوچار ہیں، ہمارا وجود خطرے میں ہے، تجارت خطرے میں ہے، ہم کو کافر بنا دینا چاہتے ہیں۔ آواز اٹھی تھی نا کچھ دنوں پہلے کہ گھر واپسی، یعنی یہ اصلاً مسلمان یہاں کے، ان کے باپ دادا کافر و مشرک تھے، یہ مسلمان ہو گئے ہیں، لہذا یہ واپس آئیں اپنے پہلے باپ دادا کے دھرم کی طرف، یعنی انہی کی طرح کافر و مشرک ہو جائیں، یا تو پھر ہمارے اس ہندوستان سے نکل جائیں۔ نکالنے کی بھی پلاننگ چل رہی ہے۔ تو ایک طرف تو وہ محنت ہے اور دوسری طرف خود ہمارے اندر یہ انہی کی سازش کہیے یا جو بھی کہیے، ایسے ایسے دن بدن نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دین کے اندر اختلاف ڈال رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں جس کا نبی اور صحابہ سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، نہ وہ نبی نے بیان فرمائی، نہ صحابہ نے سنی، نہ صحابہ کے دور میں تھی، نہ تابعین نے دیکھا، نہ کبھی علماء ربانیین نے اس کو سنا اور سمجھا بیان کیا۔ ایسی ایسی نئی باتیں گڑ گڑ کر اسلام کے اندر گھسانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے مسلسل، تاکہ ہم کہنے کو مسلمان اور مومن باقی رہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان اندر سے کھوکھلا ہو چکا، اس کے اندر وہ روح باقی نہ رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اندر پیدا کی تھی، اور پھر ان کے بعد جو سلسلہ قیامت تک چلا آ رہا ہے۔ من جملہ عقائد میں سے بہت سارے عقیدے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے تعلق سے اس وقت لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثلاً اس وقت ایک فتنہ ہے، ایک گروہ ہمارے بیچ میں ہے، ایک آواز بار بار اٹھ رہی ہے، اور اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بیان کر رہے ہیں، جو ہم کو صحابہ سے کاٹنا چاہ رہے ہیں، ہم کو تابعین سے اور علماء ربانیین اور اولیاء اللہ سے کاٹنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب قرآن کا اردو میں ترجمہ ہو گیا، حدیثیں بھی اردو میں ترجمہ ہو گئی، ہندی میں آ گئی، انگریزی میں آ گئی، ان کو پڑھو اور دین کو سمجھو۔
صحابہ نے کیا کہا کیا سمجھا، آج کے علماء کیا کر رہے ہیں، سب کے چکر میں پڑو، صرف اللہ رسول کی ماننا ہے، کسی اور کے نہیں ماننا ہے۔ تو ایک آواز یہ اٹھ رہی ہے، دیکھنے میں یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ بہت اچھی دعوت لگ رہی ہے، اللہ رسول کی ماننا ہے، کسی اور کے نہیں ماننا۔ اللہ رسول کی ماننا، کیا ہر زمانے کے لوگوں کے پاس اللہ اور اس کے رسول آ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کو پہنچایا، اور صحابہ سے کیا کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تم میں سے جس نے جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے، ایک حدیث بھی، ایک بات بھی اگر کسی نے مجھ سے سیکھی ہے تو وہ اب اپنے بعد والوں تک پہنچائے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ کو کہہ رہے بعد والوں تک پہنچاؤ، تو اب بعد والا جب اللہ اور اس کے رسول کی مرضی جاننا چاہے گا تو کیا وہ بغیر صحابہ کے جان پائے گا؟ نہیں جان پائے گا، اس لیے کہ نبی تو اب پردہ فرما رہے اور صحابہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، ہر پہلے والا بات کو دیتا چلا آ رہا ہے، لہذا ہر بات والا اپنے پہلے والوں سے سیکھ سیکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی معلوم کرے گا، اور پھر اللہ کی وہ عبادت کرے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم کسی عالم سے دین کی بات، نماز کا طریقہ اور مسائل پوچھ کر اور پھر نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے؟ کیا وہ رسول کی اطاعت نہیں ہے؟ کیا وہ اس عالم کی اطاعت ہے؟ کیا وہ عبادت اس عالم کی عبادت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کس قدر دھوکہ ہے، لیکن انتہائی کھلا ہوا دھوکہ ہونے کے باوجود بھی اپنے ہی میں سے بہت سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں، علماء سے کٹ رہے ہیں، بیزار ہو رہے ہیں۔ ارے ہم ان کی کیوں مانیں گے، ہم تو اللہ رسول کی مانیں گے۔ اللہ رسول کی آپ کیسے مانیں گے کہ اللہ آپ کے پاس آ رہا ہے، رسول آپ کے پاس آ رہا ہے، اللہ نے اپنا پیغام رسول تک پہنچایا، رسول نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، سلسلہ در سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو ہر زمانے کے لوگوں میں جو اس زمانے میں اپنے پہلے لوگوں سے دین کو مکمل سیکھنے سکھانے والا ہوگا، پہنچانے والا ہوگا، جس کو علماء کہا جاتا ہے، ہر زمانے کے لوگ انہی سے پوچھیں گے۔ ان سے پوچھنا در حقیقت ان کی اطاعت نہیں ہے، در حقیقت ان کی عبادت نہیں ہے، بلکہ ان سے پوچھ کر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ان سے پوچھ کر اللہ کے رسول کا طریقہ اپنایا جاتا ہے، صحابہ کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک آواز اٹھ رہی ہے، اس پر ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو مسائل ہمارے سامنے آئیں گے، کسی بھی طرح کی آواز ہمارے سامنے آئے گی، یا ہم از خود بلا شبہ قرآن کا ترجمہ اگر ہے ہمارے گھر معتبر، پڑھنے کی ہمیں اجازت ہے، لیکن اگر کہیں کوئی ہمیں شبہ پیش آئے، کہیں کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، تو ہمیں اس کے ماہرین سے پوچھنا پڑے گا۔ اس کے ماہرین سے جو ہم پوچھ کر سمجھیں گے تو وہ اس کی اطاعت نہیں ہوگی، وہ اللہ رسول کی ہی اطاعت ہوگی۔ اللہ نے ہی نے تو کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو تم علم والوں سے پوچھو۔ تو ہم علم والوں سے اللہ کے کہنے پر پوچھ رہے ہیں، تو ان سے پوچھنا بھی اللہ کی اطاعت ہے، اور ان سے جو پوچھ رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم ان کے بندے بن رہے ہیں، ان سے پوچھ کر ہم اللہ کی بندگی سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کا طریقہ معلوم کر رہے ہیں۔ تو ایک یہ فتنہ ہے اس میں، جس کو عدم تقلید کہا جاتا ہے، یعنی اپنے بزرگوں کی، اپنے علماء کی، قابل اعتماد لوگوں کی بات نہ ماننا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تو صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث آپ اس کے اندر کوئی گویائی نہیں ہے، قرآن بولتا نہیں ہے، حدیث بولتی نہیں ہے کہ آپ جائیں گے وہ بیٹھ کے فوراً اپنے معنی اور مفہوم کو سمجھا دے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے سمجھایا ہے، صحابہ نے اپنے بعد والوں کو زبان سے سمجھایا ہے، تو ہر زمانے میں ایسے افراد ہوں گے جو اپنی زبان سے سکھلائیں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ اس کو ان سے سیکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی ہیں بہت سارے اس وقت فتنے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں۔ اس وقت اگر ہم چوکنا نہ ہوں گے تو ہم دو اعتبار سے فتنے کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ ایک تو خارجی اعتبار سے، اس کو خارجی فتنہ کہا جاتا ہے، یعنی جو اسلام کے باہر کی طاقتیں ہیں، کفار ہیں، مشرک ہیں، ہندو ہیں، یہود ہیں، عیسائی ہیں، وہ تو سرے سے ہم کو اسلام سے ہی نکالنا چاہ رہے ہیں، اور اس وقت ہماری معیشت کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم روزی روٹی کی فکر میں پھر جب ہم کو لالچ دی جائے گی تو ایمان چھوڑ دیں گے، جیسا کہ ہو رہا ہے اس وقت۔
بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اب اسلام سے نکل رہی ہے۔ ہمارے سماج کی کتنی لڑکیاں خود بنارس کے اندر غیر مسلموں سے نکاح کر رہی ہیں، وہ ہندوؤں کو اپنی کوکھ دے رہی ہیں ہندو اولادیں جننے کے لیے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے یہ سب اس طرح کی جو مجلسیں نہیں لگائی، کبھی ہم نے دین کو، ایمان کو، اس کی حقیقت اور اس کی روح کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، نہ اپنی اولادوں کو سکھلانے کی کوشش کی۔ اس لیے جب وہ مخلوط تعلیم میں اسکول اور کالج میں جاتے ہیں یا مختلف لوگوں کے ساتھ خلط ملط ہوتا ہے، تو ہماری تربیت تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے وہ اب کفر کا شکار ہو رہے ہیں۔ کوئی عیسائی ہو رہا ہے، کوئی مشرک ہو رہا ہے، کوئی یہودی ہو رہا ہے، ہو رہے ہیں۔ تو ایک فتنہ اور ایک مصیبت تو ہمارے سامنے یہ کھڑی ہے۔ اس سے بچانے کے لیے یہی سب طریقے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے قریب آئیں، علماء کے قریب آئیں، دین کو سیکھیں، سنیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے کیا وہ ہمارے اندر تازہ ہوتا جائے، ایمانی ہماری حرارت بڑھے۔ جب ایمان کی ڈگری اور حرارت بڑھی رہے گی، اب اگر ہم کتنے ہی پریشانی کے اندر ہوں گے، کوئی ہمیں لالچ دے اس بنیاد پر کہ ہمارے دھرم میں آ جاؤ، تم کو روزی روٹی مل جائے گی، بڑا کاروبار مل جائے گا، بینک بیلنس مل جائے گا، وہ ایمان والا جس کی حرارت ایمانی عروج پر ہے، جس کے ایمان کی گرمی زور پر ہے، وہ اس کو ٹھکرا دے گا۔ اس کے ایمان کی حرارت ایمان ٹھکرا کر اس دنیا کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہو جا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو جانچا اور پرکھا اور سیکھا نہیں۔ اس لیے ایک طرف تو ہماری ذمہ داری یہ بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہمارے اندر ہی میں اسلام سے وابستہ لوگ، مسلمان کہہ جانے والے، نئی نئی باتیں لا رہے ہیں، ہم کو علماء سے ہٹا رہے ہیں، قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے ما انا علیہ وآصحابہ۔ ہر دعوت کے پیچھے، ہر پیغام اور عقیدے کے پیچھے ہمیں یہ تلاش کرنا ہے، معتبر علماء سے معلوم کر کے کہ نبی اور صحابہ کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف کہا ہے کہ جو نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا وہی نجات یافتہ ہوگا، وہی نجات پانے والا ہوگا۔ اور عوامی سطح پر اس کو پہچاننے کا بھی ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جو چیز نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہو کر آئی ہوئی ہوگی، جو چیز نبی اور صحابہ سے ثابت ہوگی، دین پوری دنیا میں ایک جیسا ہے تو وہ چیز ہر جگہ ہوگی، اور ایک کیفیت اور ایک حالت کے ساتھ ہر جگہ ہوگی۔ اور جو چیز دین سے ہٹ کر ہوگی، جو نبی اور صحابہ سے ہٹ کر ہوگی، جو دوسروں کی ایجاد کردہ ہوگی یا ہماری اپنی بنائی ہوئی ہوگی، تو وہ کہیں ہوگی، کہیں نہیں ہوگی، کہیں کسی طریقہ سے ہوگی، کہیں کسی طریقہ سے ہوگی۔ ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈال لیں، بہت سی ایسی چیزیں، مثال کے طور پر شادی بیاہ ہے، خالص ایک عبادت ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے جو رسومات ہمارے یہاں لگی ہیں وہ دین نہیں ہے۔ اسی بنا پر دیکھیے وہ دنیا کی ہر جگہ پر نہیں ہے۔ جو رسم و رواج ہوگی الگ الگ علاقے کے مزاج اور لوگوں کی ایجاد کے اعتبار سے الگ الگ ہوگی۔ ہمارے یہاں شادیوں میں جو رواج ہے، بغل کے چند کلومیٹر گاؤں میں جاؤ گے وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، دوسرے شہروں میں چلے جاؤ نہیں ملے گی، وہاں کچھ اور ملا ہوگا۔ لیکن جو چیز دین ہے، قدر مشترک، وہ ہر جگہ ملے گا۔ یعنی دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہونا، پھر ایک لڑکی کا دوسرے کے رشتے میں بندھ جانا، یہی اتنا تو دین ہے، یہ ہر جگہ ملے گا۔ باقی اور جو لوازمات ہیں، اپنی طرف سے ایجادات ہیں، وہ کہیں ملیں گی، کہیں نہیں ملیں گی۔ ایسے بہت سے شہر ہیں جو خالص دین کے مطابق مسجدوں میں نکاح کر لیتے ہیں اور چند افراد کو بلا کر اپنے گھروں میں ولیمے کے طور پر کھانا کھلا دیتے ہیں۔ لیکن جو رواج ہوتی ہیں، وہ رسومات جو ہوتی ہیں، وہ کہیں زیادہ، کہیں کم، کہیں نہیں، کہیں کچھ، کہیں کچھ۔ اسی طرح عقائد کے تعلق سے بھی ہے، اور بھی دین کے اندر بہت سی ایجادات کی قبیل سے ہے۔ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ تفصیل سے سب کو بتلایا جائے۔ حاصل یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے بیٹھک اور مجلس اب منعقد کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف غفلت والی زندگی کا اب موقع نہیں ہے، زندگی اب بہت مختصر ہے۔ پہلے تھا کہ عموماً جو ہے داڑھیوں کے سفید ہونے اور ہڈیوں کے کمزور ہونے کے بعد موتیں آتی تھیں،
اب تو آئے دن اچانک موتیں آ رہی ہیں، جوان سے جوان آدمی مرتا چلا جا رہا ہے، اور ہر طرف سے ہمارے اوپر ایمان کو ہمارا برباد اور لوٹ لینے کی یلغار اور حملہ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں کامیاب اور آباد ہونے کے لیے ایمان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ایمان ہی وہ اصل پونجی اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے جس کی بنا پر اللہ کے ہاں آدمی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی پائے گا۔ وہ ایمان دنیا کے اندر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور جب ایمان کے دائرے میں داخل ہیں تو اب بہت ساری جماعتیں اور فرقے چل رہے ہیں، تو ہمیں نبی اور صحابہ کا طریقہ اور راستہ جاننے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں اور معتبر لوگوں سے پوچھیں گے نہیں، تب تک ہم صحیح معنوں میں نجات یافتہ جماعت کے اندر داخل نہیں ہو پائیں گے۔ آج کے زمانے کے اندر جو ہمارے چار امام جانے جاتے ہیں صدیوں سے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، یہ چار مسلک جس کو کہا جاتا ہے، عوامی زبان میں اس کو چار مسلک کہا جاتا ہے۔ یہ چاروں کے چاروں مل کر ایک جماعت برحق ہے۔ یہ چار دیکھنے میں چار ہیں، حقیقت میں ایک ہیں، اس لیے کہ ان سب کا عقیدہ ایک ہے۔ چاروں جماعت نے کسی صحابہ سے ہٹ کر کسی الگ عقیدے کی دعوت نہیں دی ہے، سب ایک عقیدے کے داعی ہیں۔ ہاں، دلائل کی بنیاد پر جیسے صحابہ اکرام میں بعض موقع پر عملی طور پر اختلاف ہوا تھا، اسی طرح ان چاروں کے اندر بھی اختلاف ہوا ہے۔ تو اس اختلاف کے اعتبار سے یہ چار ہیں۔ مثلا ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو روانہ کیا غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر۔ بنو قریظہ یہ مدینہ کا ایک قبیلہ ہے، اور اس جماعت کو یہ تاکید کی کہ تم کو عصر کی نماز عصر کے پہلے روانہ کیا تھا، کہا تھا کہ تم کو عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھنا ہے۔ جب راستہ کافی دور تھا، اب جب وہ راستے میں پہنچے ہیں، ابھی بنو قریظہ پہنچے نہیں تھے کہ راستے میں وہ عصر کا وقت ہو گیا، اور مسافت اتنی تھی کہ اگر وہاں عصر کی نماز راستے میں رک کر ادا نہ کیا جاتا تو بنو قریظہ پہنچتے پہنچتے عصر کا وقت نکل جاتا، قضا ہو جاتی۔ اب وہاں صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ ایک جماعت نے کہا کہ نہیں، نماز عصر کی قضا ہو جائے گی، ہم عصر کی نماز یہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی کا منشا یہ نہیں تھا کہ بنو قریظہ ہر حال میں پہنچ کر نماز پڑھنا چاہے قضا ہی ہو جائے، اس لیے آپ کا منشا نہیں تھا، منشا یہ تھا کہ جلدی سے جلدی پہنچنا۔ تو اب اگر عصر کی نماز یہیں ہو رہی ہے تو ہم نماز پڑھ کے اس کے بعد چلیں گے، جلدی سے پہنچیں گے۔ اور دوسری ایک جماعت نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ عصر کی نماز وہیں پڑھنا ہے تو ہم وہیں پڑھیں گے چاہے قضا ہو جائے، قضا پڑھیں گے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ایک تھا، لیکن منشا اور مراد سمجھنے میں صحابہ میں اختلاف ہوا، دو جماعت ہو گئی۔ بعد میں ایک جماعت نے راستے میں نماز پڑھی اور ایک جماعت نے پہنچ کر قضا پڑھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صحابہ نے پیش کیا کہ یہ معاملہ ہوا اور ہم لوگوں میں اس طرح اختلاف ہو گیا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں، کہا دونوں نے ٹھیک کیا، کہا دونوں نے ٹھیک کیا، اس لیے کہ دونوں کی نیت خیر کی تھی، دونوں کی نیت للہیت کی تھی، نبی کی بغاوت کسی کا مقصد نہیں تھا۔ دونوں نے منشأ نبوت کو سمجھنے کی کوشش کیا ہے اور اس کے مطابق اختلاف ہو گیا۔ تو یہ جو چار مسلک کا اختلاف ہے وہ ایسے ہی اختلاف ہے، وہ حرام و حلال کا، جائز اور ناجائز کا نہیں ہے۔ اور یہ اختلاف ہمارے عرف والا اختلاف نہیں ہوتا ہے، آج کل ہمارے یہاں اختلاف نہیں ہوتا ہے، وہ مخالفت ہوتی ہے۔ اگر کسی ایک مسئلے کو لے کر زید میں اور عمر میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو اب ہر اعتبار سے دونوں میں جنگ ہو جاتی ہے، اب دونوں کسی جگہ پر نہ ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ کل زید کے اندر اچھائیاں تھی، عمر اس کی تعریف کر رہا تھا، تو اب ایک مسئلے کو لے کر اختلاف کی وجہ سے اب وہ اس کی برائیاں کرنا شروع، اس کو بدنام کرنا شروع، ہمارے یہاں یہی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو ہمارے ائمہ اور صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا
مسائل میں دلائل کے سمجھنے اور منشأ نبوت کو سمجھنے کو لے کر دو رائے قائم ہو جاتی تھی۔ ایک کی رائے ہوتی تھی مثال کے طور پر جو ابھی مثال دی گئی کہ نہیں نماز یہیں پڑھنا ہے اور جلدی سے پہنچنے کی کوشش کرنا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں منشا یہ ہے وہیں پہنچ کر نماز پڑھنا ہے چاہے قضائی ہو جائے۔ تو مراد کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ پھر وہ ہاتھا پائی والے ہو جائیں، ایک دوسرے کو لان تان کرنے لگے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں چونکہ اختلاف کو بگاڑ دیا گیا ہے، کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو بس اس کے پیچھے جتنی نہ برائیاں اس کے نکال دی جائیں اس کے اندر۔ تو ہمارے چاروں ائمہ کا بھی اختلاف ایسے ہی تھا، وہ آپس میں اپنے رائے کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی شخصیت کا بہت احترام کرتے تھے، اور ان دونوں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی رائے کا بھی بہت ہی احترام اور عزت کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ کے نبی کے فرمان کو سامنے رکھ کر یہ رائے قائم کی کہ نماز کے اندر مثلاً رفع یدین نہیں ہونا چاہیے، ایک بار تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھایا، اب اس کے بعد نہیں ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے ہی ارشادات کو جمع کر کے اس سے جو نتیجہ نکالا ان کی یہ رائے قائم ہوئی کہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے وہ دونوں بنو قریظہ کے موقع پر صحابہ کی جماعت تھی، نبی کا ایک فرمان تھا لیکن دو جماعت کی دو رائے سے دو مسئلہ بنا، اور نبی کو جب بتلایا گیا ہے، آپ کو جب واقفیت ہوئی تو کسی کو غلط نہیں کہا، دونوں نے ٹھیک کیا۔ یہ صحیح ہمارے ان ائمہ کا اختلاف ہے، کوئی ناجائز اور حرام کا اختلاف نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ رفع یدین کے قائل تھے، اسی طرح زور سے آمین کے قائل تھے۔ وہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب جب وہ پہنچے ہیں، اس سے متصل جو مسجد تھی، اور جب وہاں نماز پڑھی ہے، آپ نے وہاں زور سے آمین نہیں کہی اور رفع یدین کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے سوال کیا ایسا کیوں کیا؟ کہا یہاں جو شخص مدفون ہے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا کہ یہ اتنا زبردست علم والا ہے، حدیث سے اور نصوص سے مسائل نکالنے میں اتنا اونچا اتنا مقام ہے اس کا، ساری امت اس چیز میں اس کی باندھی اور غلام ہے۔ اس کے احترام میں میری ہمت یہ نہیں ہو سکی کہ میں ان کی رائے کے خلاف کام کروں، باوجود ہے کہ ان کا اپنا مسلک چل رہا ہے، ان کے دنیا میں ایک بڑی جماعت ماننے والی ہے، لیکن پھر بھی وہاں اس موقع پر انہوں نے اپنی تحقیق کو چھوڑ دیا اور امام صاحب کی تحقیق پر عمل کیا۔ تو یہ بھی مغالطہ دیا جاتا ہے کہ جب تمہارے نبی نے کہا ہے کہ نجات پانے والی ایک جماعت ہوگی، تو یہ تو چار چار مسلک، تو اس میں سے کون برحق ہے؟ اس کا ہمیں یہ جواب دینا ہے کہ چار عقیدے کے اعتبار سے نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے چار ہیں۔ ان کو جو جیسے صحابہ میں دو جماعت ہو گئی تھی، تو کیا ہم ان کو کہیں گے کہ وہ دو جماعت ہیں؟ وہ ایک ہی جماعت ہیں، ایک حدیث کے معنی اور مطلب میں ان کی دو رائے ہو گئی، اور جو فرقہ بنتا ہے وہ حدیث اور قرآن کے معنی اور مطلب میں اختلاف سے نہیں بنتا ہے، بلکہ عقیدے میں اختلاف سے بنتا ہے۔ جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ صحابہ سے اگر کٹ گیا وہ الگ جماعت ہو گئی، لیکن یہ ہمارے چاروں مسلک کے جو لوگ تھے ان کا نظریہ اور عقیدہ بعینی وہی تھا جو صحابہ والا تھا، اور نصوص اور احادیث کے معنی اور مراد میں جو ان کا اختلاف ہوا ہے وہ بھی صحابہ کے اتباع میں ہوا ہے۔ صحابہ میں اگر نہ ہوتا تو ان ائمہ میں بھی نہ ہوتا۔ یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ان ائمہ کے درمیان جتنے اختلافات ہوئے ہیں حدیث اور قرآن کے ذریعے معانی اور مسائل کو نکالنے میں، وہ زیادہ تر وہ ہیں جو صحابہ سے منقول ہو کر آئے ہیں۔ تو جب جیسے صحابہ آپس میں اپنے عملی اختلاف کے باوجود کیا وہ الگ الگ تھے، ایک جماعت، اور اس پوری جماعت کو اللہ کے نبی نمونہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے اور صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا۔ لہذا یہ چاروں ائمہ کیا ہے؟ یہ سب صحابہ کے نقش قدم پر ہیں، لہذا ہم اسی دائرے کے اندر رہیں گے، ہم انہی ائمہ کے ان کے باہر نہیں نکلیں گے۔ کوئی آزاد آواز آئے گی، کوئی ہمیں الگ سے کسی نئی چیز کی طرف دعوت دے گا تو ہم اپنے علماء سے پوچھیں گے، نہ ہم از خود کتابیں پڑھیں گے، نہ از خود انٹرنیٹ کے بیانات سنیں گے۔ انٹرنیٹ کے بیانات بھی صرف دینداروں اور مسلمانوں کے نہیں ہیں،
انٹرنیٹ پر بہت بڑی دینی ناموں سے جو ویب سائٹ ہیں وہ گمراہ لوگوں کی ہیں، کافر لوگوں کی ہیں۔ انہوں نے پلاننگ سے اس طریقے کا کیا ہے تاکہ مسلمان اس کو مسلمان سمجھ کر سنیں، اور رفتہ رفتہ ہم ان کو اندر گمراہی کی باتیں گھسا دیں گے۔ جیسے اس وقت بہت سارے ان میں اس وقت سر فہرست ہے جو آج کل کے نوجوان بڑی تیزی سے اس کا بیان سن رہے ہیں۔ انجینئر علی مرزا، بہت لوگوں کو بیان سننے میں آ رہا ہے، اس کا بہت پسند آ رہا ہے، اور اب کیا کر رہا ہے؟ نئی نئی باتیں جس کا نہ نبی سے کوئی ثبوت، نہ صحابہ سے کوئی ثبوت، اور 1400 سال کی پوری امت کے علماء ربانیین نے جس کو نہیں جانا سنا، وہ نئی نئی چیزیں لا رہا ہے۔ اب اس کے چہرے پر داڑیاں بھی ہے، کرتا اور جبہ بھی ہے، پگڑیاں بھی ہے، دیکھنے میں پورا حلیہ ایک اسلامی حلیہ ہے، اور نوجوان اپنے علاقائی علماء سے رابطہ مشورہ کے بغیر ان کے بیانات سن رہے ہیں، اور دین کے بارے میں شبہے میں پڑھ رہے ہیں۔ ان کے بیانات سن کر ان کا دین نہیں پختہ ہو رہا ہے، دین کے بارے میں شبہے میں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں سننے گئے بغیر مشورہ کے؟ پہلے معلوم کرنا چاہیے تھا وہ کون ہے۔ اس شخص کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ایک گمراہ کافر فرقہ ہے قادیانی، جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا۔ وہ اپنا مرزا غلام احمد جو ان کا آدمی تھا اس کو نبی مانتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے بعد، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کے بعد کسی اور کو نبی ماننا یہ صریح کفر ہے، اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ تو وہ آدمی ہے، اس کا بیان ہم سن رہے ہیں، تو کیا ہم اسلام پر چلنے والے بنیں گے؟ ہم رفتہ رفتہ اس طریقے سے اسلام سے نکل جائیں گے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج ہمارے آپ لوگ جیسے گھروں کے اندر اب گمراہی گھس چکی ہے، لوگوں کے اندر اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات آئے دن سننے میں آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو سیکھنے کے لیے کوئی اہمیت نہیں دی، کبھی اس کے لیے وقت نہیں نکالا، علماء کے قریب کبھی جانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن یہ اس قسم کے لوگوں کے بیانات آج موبائل پر بیٹھے بیٹھے سامنے آ رہے ہیں تو سننے کی فوراً رغبت ہوگی۔ انٹرنیٹ سے بیان ہی سننے کا شوق ہے تو علماء سے اس کو بھی پوچھئے کہ کس عالم کا بیان سنیں، ویب سائٹ بتا دیجئے، کچھ لوگوں کے نام بتا دیجئے جن کے بیانات ہم سنیں تاکہ ہمارا دین اور ایمان مضبوط ہو۔ نہ یہ کہ منمانی ایسے لوگوں کا سنیں، بچا کچا جو تھوڑا سا دین تھا وہ بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری نجات کرانے کے لیے کافی تھا، چاہے کچھ دن بدعملی کی سزا بھگت کر ہی کیوں نہ صحیح۔ ایسے لوگوں کے بیانات سن کر جب اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات ہمارے دل میں آ جائیں گے تو پھر تو ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے، پھر تو ہم ہمیشہ ہمیش کے جہنمی ہو جائیں گے، اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں میں پھر اللہ رسول کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے بہت کانٹا بھرا دور ہے، بہت بڑے بڑے چیلنج کا زمانہ ہے۔ اس لیے اب ہم لوگ صرف ادھر ادھر صرف اپنے ہی کاموں میں، یا اگر فرصت ہے تو ادھر ادھر دوستی یاری کے بیٹھکوں میں ہی اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ اس طرح کے ہفتہ میں ایک ہی دو روز صحیح 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وقت نکال کر اب دین اور ایمان کا مذاکرہ کریں۔ صحابہ تو اتنے مضبوط ایمان والے ہوتے تھے، جہاں جب ذرا سی فرصت ملتی تھی دو اکٹھا ہوتے تھے، تعالوا نؤمن ساعۃ، آؤ ہم بیٹھ کے تھوڑی دیر ایمان کی بات کریں۔ ہم لوگ کبھی یہ کہتے ہیں کہ آؤ ایمان کی بات کریں؟ ذرا سا موقع ملتا ہے ہم لوگ سیر تفریح اور دنیا کی ہو ہا کرنے کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، لیکن اب غفلت کا وقت نہیں ہے، پانی اب سر سے اونچا چلا جا رہا ہے، خارجی فتنے بھی ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں، اور اندر سے بھی دن بدن نئی نئی آوازیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اس لیے اپنے دین کو، ایمان کو، قرآن کو، اور قرآن اور حدیث پر اپنے یقین کو باقی رکھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ انہی سب باتوں کی یاد دہانی کرانے کے لیے، اسی مقصد کے لیے تنظیم دعوت الحق کے تحت یہ ہفتہ واری درس نام سے منعقد کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر اگر آپ لوگوں کی خواہش ہوئی، اور امید ہے کہ آپ خواہش کریں گے، تو الگ الگ مجلسوں میں پھر ایک ایک عقیدے پر بات ہوگی۔ اسلامی صحیح عقیدہ کیا ہے وہ بھی بتایا جائے گا دلیل دے کر، اور اس کے خلاف آج غلط عقیدہ کیا چل رہا ہے وہ بھی بتایا جائے گا، تاکہ صحیح اور غلط دونوں ہمارے سامنے آ جائے، غلط سے بچیں، صحیح کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی موت تک حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں میں بھی ایمان اور صحیح عقیدہ زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔